السلام علیکم دوست، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کر لیتے ہیں قرآن کے قصوں کے بارے میں۔ قرآن میں جو اسٹوریز بیان کی گئی ہیں، پروفیٹک اسٹوریز جو ہیں، پروفٹ سے ریلیونٹ جو اسٹوریز ہیں، جو قصے وہاں بیان ہوئے ہیں، وہ قصے اور کہانیاں جن کو ہم زیوم کرتے ہیں وہ ازمپشنس نہیں ہیں، وہ لائف ایکسپیرینسز ہیں، وہ حقیقی کہانیاں ہیں اور حقیقی قصے ہیں جو کسی نبی کے ساتھ، کسی پرافٹ کے ساتھ ان کی اپنی زندگی میں ہوئے ہیں۔ اور یہ جو کہانیاں، یہ جو قصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں قرآن میں، وہ اس لیے نہیں بیان فرمائے کہ ان کو ہم سن لیں اور ان میں جو ہوا ہے اس سے مزے لے لیں، یا ان کو جیسے ہم نارمل اسٹوریز یہاں پہ سنتے ہیں، کچھ گھڑی ہوئی قصے کہانیاں ہم سنتے ہیں ویسے سنیں اور ان کو سن کے اس کان سے سنیں اور اس کان سے نکال دیں۔ نو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو بھی بیان کیا ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جو بھی ہے، وہ با مقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ وہاں جو بھی بیان کیا گیا ہے اس کے تحت کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، ہمیں بتانا چاہتے ہیں، ہماری ہدایت کے لیے اس کو راہ بنانا چاہتے ہیں کہ وہاں سے ہم ہدایت حاصل کر لیں، اس سے روشنی حاصل کریں، اس کو مشعل راہ بنائیں، اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنائیں اس کو۔ اور انہی قصے اور کہانیوں میں ایک قصہ جو یوسف علیہ السلام کا بیان ہوا ہے، جس کو احسن القصص اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ارادہ تو یہ کیا تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، ٹھیک ہے، انہوں نے کوشش کی اس کے لیے، لیکن کنویں وغیرہ میں بھی ڈالا، لیکن وہ اس کو کر نہیں سکے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پلان کچھ اور چل رہا تھا۔ اسی طرح انہوں نے پھر بعد میں کنویں کے بعد لوگوں نے چاہا کہ وہ ان کو بیچ دیں، جس قافلے کو وہ ملے اور جس قافلے کے ہاتھ لگے، انہوں نے چاہا کہ وہ ان کو بیچ دیں تاکہ وہ غلام بن جائیں، لیکن ویسا بھی نہیں ہوا۔ وہ تو بادشاہ کے ہاتھ لگ گئے اور وہ تو بادشاہ بن گئے بعد۔ تو میں بتانے کا مقصود یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے قصے سے خالی اتنا ہی نہیں کہ ہمیں دو چار اسباق ملتے ہیں، بلکہ بہت سارے لائف لرننگ ایکسپیرینسز ہمیں وہاں سے ملیں گے، جن سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں، لیسنس لے سکتے ہیں، وہاں سے عبرتیں حاصل کر سکتے ہیں ہم۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ لوگ اپنی تدبیروں پہ کام کرتے ہیں، لوگ اپنے مکر و فریب پہ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تدبیریں بالکل الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیریں تمام تدبیروں پہ حاوی ہیں، اس سے بڑا کوئی تدبیر کرنے والا نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی پلانر نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تاریکیوں میں روشنی کیسے چھپائی جاتی ہے، دن کو رات سے کیسے نکالا جاتا ہے، یا دن کو رات سے کیسے ڈھانپا جاتا ہے، سورج کو چاند سے کیسے چھپایا جا سکتا ہے، یا چاند کو سورج سے کیسے مدھم کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے کون سی چیز وجود میں آئے گی۔ وہ یہ جانتا ہے کہ زمین کی تہوں میں کیا چیز موجود ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ آسمانوں کے اوپر کیا ہے، سمندروں کی گہرائیوں میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، جانور کیا کھائے گا، کتنا کھائے گا، کتنا رزق کس کے لیے کہاں فراہم کیا جانا ہے۔ ایک چیونٹی جو کالے پتھر میں اندر رہتی ہے، تاریکیوں میں ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس چیونٹی کے لیے رزق کیسے پہنچے گا، کہاں سے پہنچے گا۔ ہی از دا بیسٹ پلانر۔ اس کی تدبیروں پہ، اس کے پلانز پہ کوئی حاوی نہیں ہو سکتا، کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ واللہ غالب علی امرہ۔ اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو اس کا امر ہے، وہ نافذ ہو کے رہتا ہے، جو اس کی تدبیر ہے وہی غالب ہونے والی ہے۔ یہ تو لوگ اپنے آپ میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہماری تدبیر بہتر ہے، میں بہت اچھا پلانر ہوں، میں بہت اچھا تدبیر کرنے والا ہوں، میں میں بہت اچھا پلان ڈیزائن کر کے دے سکتا ہوں، آئی ایم دا بیسٹ پلانر، آئی ایم دا پرفیکٹ پلانر، I can design such a plan, no one can breach that۔ کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا۔
میں اگر کوئی پلان بنا دوں تو اس کا ایسا ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری ایسی چیزیں انسان اپنے خواب و خیال میں رکھتا ہے، اور وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کبھی کبھی انا ربکم الاعلی والا تصور، وہ فرعونی تصور اس کے ذہن میں آنے لگتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں سپر پاور ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، میں جس کو چاہوں مار سکتا ہوں، جس کو چاہوں زندہ کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب بادشاہ کا مقابلہ ہوا تو اس بادشاہ نے یہی کہا کہ دیکھو تم جس اللہ پہ یقین رکھتے ہو وہ کیا کرتا ہے، وہ مارتا ہے، زندہ کرتا ہے، میں بھی مار دیتا ہوں، زندہ کر دیتا ہوں۔ اس نے ایک بندے کو بلایا، اس کو مار دیا، دوسرے بندے کو بلایا، اس کو چھوڑ دیا۔ کتنا بے وقوفانہ عمل ہوتا ہے یہ، کہ آدمی اپنے آپ میں یہ خیال کرنے لگے کہ میں سب کچھ ہوں، یا میں کچھ کر سکتا ہوں، یا میں کچھ بہت بہت پرفیکٹ جیسا ہوں۔ اللہ کی تدبیروں پہ، اللہ کے پلانز پہ کوئی حاوی نہیں ہے۔ ہماری تدبیروں پہ اللہ حاوی ہے، ہمارے حکموں پہ اللہ حاوی ہے، ہمارے حکموں پہ اللہ غالب ہے، اور اس کے جو پلانز ہیں وہ نافذ ہو کے رہنے والے ہیں، ان کو کوئی روک نہیں سکتا، ان میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی۔ وہ جو چاہ لیتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، کن فیکون۔ اس نے اگر یوسف علیہ السلام کے لیے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ وقت کے دربار میں پہنچانا ہے، وہاں ان کی پرورش ہونی ہے، وہ وہاں رہیں گے، وہ زندہ رہیں گے، وہ بادشاہ بنیں گے، امین و حفیظ بنیں گے، اور بعد میں پھر وہ ان کے بھائی ان کے پاس واپس جائیں گے، بھکمری اور قحط ہوگا، پھر یہ بھائی ان کے پاس جائیں گے، وہاں سے غلہ لائیں گے، اور وغیرہ وغیرہ، بہت سارا بیک گراؤنڈ ہے، ایک طویل قصہ ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کی تدبیر آخرکار حاوی آئی، اللہ نے جو پلان کیا ہوا تھا وہ سب کے پلانز پہ حاوی آ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ وقت بنا دیا، عزیز مصر بنا دیا، حفیظ اور امین بنا دیا۔ قید و بند میں رہنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ وقت بنا دیا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں اور وہ چاہ لیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی چیز ہونی ہے، تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی، کبھی کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، اس میں کوئی رکاوٹ پیدا کرنے والا پیدا نہیں ہوا، اور نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ کن فیکون کا مالک ہے، واللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، جو ہم کہتے سنتے ہیں اس پہ بھی وہ پوری طریقے سے کارساز ہے، جو ہم ذہن و دماغ میں سوچ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں کیا چل رہا ہے اس کو بہتر جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ اسی نے تو ہمیں ڈیزائن کیا ہے، ہمارے دماغ کو ڈیزائن کیا ہے، ہمارے دل کو ڈیزائن کیا ہے، میرے مجسمے کو اس نے ڈیزائن کیا ہے، میرا باڈی اسٹرکچر اسی نے بنایا ہے، اسی نے پلان کیا ہوا ہے۔ تو میرا کیا اس پہ کنٹرول ہے؟ میرے دماغ پہ یا میرے دل پہ میرا کیا کنٹرول ہے؟ میرا تو سارا کا سارا مجسمہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ تو جب میں خود اللہ کا بنایا ہوا ہوں تو جو میں سوچ رہا ہوں، کیا میری سوچ اللہ کی سوچ پہ غالب آ سکتی ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا میری فکر اللہ کی فکر سے بڑی ہو سکتی ہے، یا اس سے طاقتور ہو سکتی ہے، یا ایک انسان کی جو طاقت ہے وہ اللہ کی طاقت سے بڑی ہو سکتی ہے؟ واللہ قوی، اللہ قوی ہے، اللہ طاقتور ہے، اللہ قدیر ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ خبیر ہے، وہ جانتا ہے، وہ ہی از اویئر، خبیر ہے، بصیر ہے، دیکھ رہا ہے، سمیع ہے، سنتا ہے۔ وہ اس کو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند نہیں آتی جیسے ہمیں نیند آتی ہے، ایک وقت کے بعد، ایک تھکان کے بعد لمیٹیشن ہے، اس لمیٹیشن کے بعد آپ کو نیند آ جائے گی، نیند آپ کے اوپر غالب آ جائے گی، آپ نہیں بھی چاہیں گے تو بھی آپ سو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر نیند غالب نہیں آتی، وہ کبھی سوتا نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ مرتا نہیں ہے، اس کو موت نہیں آتی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ اس کو نیند نہیں آتی، اس کی طاقت میں کمی نہیں آتی، وہ عاجز نہیں ہے، کبھی کمزور نہیں پڑتا۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی امر کو نافذ کرنے میں اس کو کسی کی محتاجگی ہو، یا اس کو کسی کا سہارا لینے کی ضرورت پڑتی ہو، کسی اسسٹنس کی ضرورت پڑتی ہو، وہ ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ میں
تمام چیزوں پہ غالب ہے، تمام امور کو نافذ کرنے میں وہ غالب ہے، اس کے بس میں، اس کے بس سے باہر نہیں ہے کوئی بھی چیز، وہ کبھی بھی کسی بھی پلان کو کسی بھی ذریعے سے نافذ کر سکتا ہے۔ وہ ماں کے پیٹ میں ایک بچے کو فرام دا ویری فرسٹ ڈے ٹل دا ویری لاسٹ ڈے، 9 months، ایک ماں کے پیٹ میں تمام طرح کی روزیاں اور رزق اس کو فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ وہاں سے آ جاتا ہے، اس دنیا میں وجود میں آ جاتا ہے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو رزق عنایت فرماتے ہیں، اور آخری دم تک عنایت فرماتے ہیں، آخری سانس تک اس کو عنایت فرماتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کی تدبیریں جو ہیں اس پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے، اللہ کے پلانس جو ہیں اس پہ یقین ہونا چاہیے، اللہ کے پلانس کو پرفیکٹ پلان، ہی از دا پرفیکٹ پلانر، یہ ہمارا یقین اور اعتماد ہونا چاہیے۔ دنیا میں لوگ تدبیریں کریں گے، آپ کے خلاف کریں گے، لیکن نتیجتاً آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے، کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے اگر میرے بارے میں خیر کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اس خیر کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور اگر کوئی مصیبت اور پریشانی اور کوئی آفت اگر میرے حصے میں آ گئی ہے تو اس کو بھی کوئی ہٹا نہیں سکتا، وہ آ کے رہے گی، وہ مجھے مل کے رہے گی، کوئی دنیا کی طاقت اسے خیر میں تبدیل نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو قصے بیان ہوئے ہیں، جو اسٹوریز بیان ہوئی ہیں قرآن میں، جو عبرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے، وہاں سے لیسنس ڈرائیو کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی زندگی میں اپنے یقین اور اعتماد کو بڑھانا چاہیے، اور اسٹوریز کے ذریعے، خالی اسٹوریز سمجھ کر ان کو نہ چھوڑیں، بلکہ ان کے ذریعے سے ہم لیسن حاصل کریں، سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں وہاں سے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے مرحلے میں، اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور بات کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو، السلام علیکم، جزاکم اللہ۔